إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن۔ ترجمہ قرآن آج انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 61 سے پڑھیں گے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسباق چل رہے تھے منافقین کے حالات غزوہ تبوک کے ضمن میں، تو درمیان میں ایک آیت صدقے کے متعلق تھی کہ صدقات و خیرات کہاں پر خرچ کرنا ہے۔ تو اب مزید انہی منافقین کا تذکرہ ہے۔ منہم الذین، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو میرے نبی کو ایذا دیتے ہیں، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں وہ اذن، کہ وہ کان ہے، مطلب کان کا کچا۔ یہ منافق لوگ کہتے تھے۔ اور کیوں کہا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کی بات سنتی ہے۔ آپ کا اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ مزاج تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کو پوری توجہ دیتے، جو بھی ہے وہ اس کا سٹیٹس نہیں دیکھتے کہ اس کا معیار کیا ہے، وہ چاہے امیر ہے، فقیر ہے، وہ گورا ہے، کالا ہے، وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، آپ سب کی باتیں دھیان سے سنتے۔ اور آپ چونکہ دل کے سچے تھے تو ہر کسی کو سچا سمجھتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر اعلیٰ معیار تھا، کیونکہ انسان جیسا ہوتا ہے نا دوسروں کو ویسا سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی سمجھتے، کیونکہ منافقوں نے بار بار اس موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر بہانے بنائے۔ ہر کوئی آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف بہانے آپ کے کان میں باتیں کرتا تو آپ سن لیتے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو اس کو اتنا ہی پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح ہم بہانے بنا رہے ہیں، ہر کسی کی باتیں سنتا ہے معاذ اللہ، آپ کا توہین آمیز لہجے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قول، ان سے کہیں ہوا اذن خیر لکم، اگر یہی تم کہتے ہو نا ہر کسی کی باتیں سنتا ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تو اعلیٰ ظرفی ہے کہ کوئی چھوٹا جائے، بڑا جائے، امیر جائے، فقیر جائے، کسی کا فرق نہیں کرتے، آپ سب کی بات سنتے ہیں۔ یؤمن باللہ، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ویؤمن للمؤمنین، اور وہ یقین رکھتے ہیں للمؤمنین، مومنوں کے لیے، مومنوں پر، ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور رحمت ہے یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، والذین، اور وہ لوگ یاد رکھیں، یؤذون رسول اللہ، جو ایذا پہنچاتے ہیں، جو تکلیف دیتے ہیں اپنی زبان سے یا اپنے کردار سے میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، لکم، تمہارے لیے، لیرزوکم، تاکہ وہ تم کو راضی کر سکیں، واللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کا رسول احق کو، زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو راضی کیا جائے، ان کانوا مومنین، اگر وہ مومن ہیں تو یہ فکر کریں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو، مسلمانوں کے پاس آ کر قسمیں کھاتے ہیں مسلمانوں سے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا یقین کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے قسمیں کھاتے ہو، تمہارے دل میں، تمہیں تو پتہ ہے نا کہ ہم منافق ہیں، ظاہری طور پر تمہاری قسموں کا یہ اعتبار کر لیں گے، لیکن جب اللہ قرآن نازل کر دے گا پھر کیا بنے گا؟ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو کیا حالت ہوئی ہوگی ان کی، ٹھیک ہے نا؟ مزید آگے ان کے لیے اور بھی اس سے بڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فاش کر دیا، یعنی سارے ان کے پردے چاک کر کے رکھ دیے۔ الم یعلموا، کیا نہیں جانتے وہ، انہو، کہ بے شک وہ، من یحادد اللہ، جو بندہ بھی مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فإن لہ نار جہنم، بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ جہنم کا عذاب کوئی چھوٹا ہے؟ سب سے بڑی رسوائی تو یہ ہے، دنیا میں یہ باتیں ظاہر ہو جائیں کہ یہ منافقت کر رہے ہیں، یہ رسوائی کم ہے۔ قیامت کے دن جب سب کے سامنے ایسے منافق لوگوں کا پردہ چاک کر کے بتایا جائے گا کہ یہ اندر سے کافروں کے ساتھ تھے، اوپر سے مسلمانوں کے پاس آ کر قسمیں کھاتے کہ ہم تم میں سے ہیں، اس وقت کی رسوائی سے بچو۔ تو اللہ سے دعا بھی کریں اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا لے۔ آج اگر ہم دیکھ لیں اس موبائل پر قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اللہ کی نعمت سمجھیں یہ موبائل، اور اگر جو انسان اس موبائل پر گند دیکھتا ہے، گندی فلمیں، گندی عورتوں سے رابطے، گندے مذاق، قیامت کے دن اگر اللہ کے سامنے سب کچھ آ گیا، فلم چل پڑی کہ یہ کیا کر رہا ہے بند کمروں میں ہیں، آج تو بچ جاتے ہیں نا، لاک لگائے ہوئے ہیں موبائلوں پر، اس دن کی رسوائی سے بچیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اس دعا میں بھی یہی خزی کے الفاظ ہیں، اللہ دنیا و آخرت کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما۔ اس دعا کو یاد کریں اور پڑھتے رہا کریں۔ یحذر المنافقون، منافق ڈرتے ہیں اس بات سے، کس بات سے ڈرتے ہیں؟ ان تنزل علیہم،
یہ کہ نہ نازل کر دی جائے ان کے لیے سورتن کوئی صورت، یعنی کوئی ان کے لیے آیتیں نہ نازل ہو جائیں، تو نبئہم کہ جس میں آپ متنبع کر دیں ان کو بما فی قلوبہم جو ان کے دل میں ہے۔ اسی بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے دل کا نفاق اللہ رب العالمین قرآن میں نازل نہ کر دے، کیونکہ دل میں یہ بھی ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں، لیکن دنیا کے مفادات کے لیے وہ پیچھے تھے۔ قل استہزئوا، ان سے کہو استہزئوا، جو ان کے ان سے کہہ دو کہ تم مذاق اڑا لو۔ قل استہزئوا، ان سے کہو کہ تم مذاق کر لو، جو کرنا چاہتے ہو کرو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ رب العالمین جو تمہارے دلوں میں ہے نا وہ نکال دے گا۔ یہ مذاق جو ہے نا، یہ انہوں نے بعض مسلمانوں کے لیے برے الفاظ انہوں نے استعمال کیے جب غزوہ تبوک کی طرف جا رہے تھے یا پتہ نہیں واپس آ رہے تھے، اس وقت کی بات ہے، انہوں نے کچھ ایسے جملے بولے، اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے کہ مومنوں کے بارے میں کہا کچھ نازیبا ان کی توہین آمیز جملے بول کر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں، کہنے لگے ہم تو صرف مذاق ہی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو مذاق کر لو تم، ٹھیک ہے نا، اڑا لو مذاق، جو کرتے ہو کر لو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، جو دلوں میں تم نے چھپائے ہیں نا ساری چیزیں، وہ سب اللہ نے ظاہر کر دینی ہے۔ وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں تو وہ کہیں گے انما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، بے شک ہم تو شغل کر رہے تھے، کھیل کود، نخوض ونلعب یعنی کھیل کود، دل لگی، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ یہ جو بات ہم نے کی ہے یہ ہنسی مذاق، یہ باتیں کیا کی تھیں بعض مسلمانوں کے بارے میں، وہ کہنے لگے کہ یہ ایسے ہیں جب کھانے بیٹھتے ہیں تو سب سے آگے ہوتے ہیں، کھانے کے ٹائم آگے ہوتے ہیں، پیٹ ان کے بڑے ہیں، اور کام کی باری ہے تو یہ پیچھے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں مومنوں کے بارے میں کہا تو اللہ رب العالمین کو یہ باتیں بری لگیں کہ انہوں نے میرے مومن بندوں کی غیبت کیوں کی ہے۔ اللہ نے آیت نازل کی، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، جب آپ نے پوچھا کہنے لگے ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے، ہم دوسرے مسلمان کی کتنی اس کے پیٹھ پیچھے باتیں کر لیتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، کوئی موٹا ہے، کوئی قد کا چھوٹا ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، تو کتنی باتیں ہم کرتے ہیں۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ کھانے کے لیے آگے ہوتے ہیں، کام کرنے کے لیے پیچھے ہیں۔ اللہ کو بری لگی یہ باتیں، اور اللہ نے کہا ان سے کہو کہ تم کھیل کود کرتے، کون ان سے کہو اب اللہ و آیاتی و رسولی، اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول، کون تم تستہزئون، انہی سے تم مذاق کرتے ہو۔ اللہ کا دین بچا ہے مذاق کرنے کے لیے۔ کئی لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اس ٹک ٹاک پر، نیٹ پر کئی قسم کی باتیں، نماز کا مذاق، قرآن کا مذاق، پردے کا مذاق، مسلمانوں کا مذاق، ٹھیک ہے نا، کتنی توہین آمیز ہے۔ اور انہوں نے تو صرف تھوڑی سی بات کی تھی نا، اللہ نے قرآن بنا کر کہہ دیا ان سے کہ اور آگے دیکھیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، لا تعتذروا، پھر وہ کہنے لگے کہ معذرت ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تعتذروا، اب کوئی معذرتیں تمہاری پیش نہیں ہے۔ ایسا بندہ جو اسلام کا مذاق اڑائے، داڑھی کا، پردے کا، دین کا، شریعت کا، نماز کا، اللہ کی مساجد کا مذاق اڑائے، ایسا بندہ پھر معذرتیں کرے تو اس کی معذرت بھی اللہ کو قبول نہیں ہے، دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اسلام کا کبھی مذاق مت اڑائیں۔ آپ نے ایک بندہ، یہ بہت بڑا کفر ہے، یہ ایک نماز نہیں پڑھتا، دوسرا نماز کا مذاق اڑاتا ہے، ایک داڑھی رکھی نہیں خود گناہ، پھر داڑھی والے کا مذاق، ایک خود پردہ نہیں کیا پھر پردہ کرنے والیوں کا مذاق، یہ کتنا کفریہ کام ہے۔ لا تعتذروا، اللہ فرماتے ہیں اسلام کا مذاق اڑانے کے بعد پھر تم جو ہے معذرتیں کرتے ہو، کوئی معذرت پیش نہیں ہے، کوئی اپنے عذر اور بہانے پیش نہ کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد۔ یہ ایسا گھٹیا ترین کام ہے اسلام کا مذاق کہ تم ایمان کے بعد کفر میں داخل ہو چکے ہو۔ ان نعفو، اگر ہم معاف بھی کر دیں، ان طائفۃ منکم، ایک جماعت کو تم میں سے، نعذب طائفۃ، ایک جماعت کو ضرور عذاب دیں گے جو کفر میں بڑی ہوئی ہے، جنہوں نے یہ کام انجانے میں کیا ہے، بھول کر کیا ہے، غلطی ہو گئی اور دل میں وہ نادم اور شرمندہ ہے، ان کو تو معاف کر دیں گے۔ لیکن جو صرف تمہارے رکھ رکھاؤ کے لیے معذرت کرتے ہیں کہ تم ناراض نہ ہو اور پتہ تو چل گیا ہے اس لیے معذرت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرنا ہم نے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس لیے کہ بے شک وہ مجرم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ آپ نے آن لائن پڑھنا ہے ناظرہ قرآن ترجمہ، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، نیچے واٹس ایپ نمبر لکھا ہے۔ مزید انشاءاللہ ہمارے اسباق جاری ہیں، آپ ان کو زیادہ سے زیادہ فیس بک پر، واٹس ایپ پر شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔